مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. معزز سامعین، سورہ عنکبوت میں جن ہلاک شدگان لوگوں کا ذکر ہے، مغضوب علیہ یا مردود یا مقہور، جن پہ اللہ کا، ان میں قارون کا نام بھی ہے. قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرد ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا فرسٹ کزن تھا، سگا چچا زاد بھائی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اعتقادی یا نظریاتی کافر تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور عالم تھا. میں نے ایک تفسیر میں پڑھا کہ تورات کا عالم تھا. پھر اس ہلاکت کے مقام تک کیوں پہنچا؟ تو ایک جرم تھا اس میں. میں صرف اس جرم کی نشاندہی کرتا ہوں. قرآن مجید جرائم بتلا دیتا ہے، پھر ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ تمہارے اندر اگر وہ جرم آ گیا تو تم بھی اسی خوفناک، ہولناک، اندوہناک انجام سے دو چار ہو جاؤ گے. تو قرآن مجید تشخیص کرتا ہے اور تشخیص کے بعد مریض کو کہتا ہے کہ تم اس تشخیص کے آئینے میں اپنے باطن کو پرکھو کہ کیا یہ مرض تمہاری روح کو، تمہارے اخلاق کو، تمہارے معاملات. تو قارون میں ایک مرض لگ گیا، وہ تھا حب دنیا کا مرض، تکاثر مال کا مرض، پیسے کا مرض، دنیاوی نقشوں کا مرض، کثرت چیزوں کا مرض. ہمہ وقت اس کے دل و دماغ پہ یہی چیز سوار تھی. جس طرح ایک کتے میں پیاس اتر جاتی ہے، آپ نے کبھی دیکھو گرمی کے موسم میں کتے کی زبان بہر آ جاتی ہے. اچھا، پھر کتے کو تالاب میں بھی اتار دو اور تالاب بھی یعنی ایکڑوں میں پھیلا ہوا ہو، اور کتا یہ جانتے ہوئے کہ یہ تالاب کا پانی میں نہیں پی سکتا، بیچ تالاب میں پورے وجود کتے کا مسوے گردن کے اس پانی کے اندر ڈوبو، لیکن زبان پھر بہر ہوتی ہے. کیا اس کے پاس پانی نہیں ہے؟ کیا اس کو پانی کم ہو جانے کا خطرہ ہے؟ اصل مسئلہ ناظرین یہ ہوتا ہے کہ اس کے روئیں میں پیاس یا گرمی اتنی اتر چکی ہوتی ہے کہ تالاب میں کھڑے ہونے کے باوجود اس کی پیاس نہیں مٹتی. اسی قسم کا مرض قارون کو لگ گیا کہ مال کی محبت آ گئی، پیسہ، مال، درہم، دینار، یعنی ہم وقت اس چیز میں چکر. تو خدا نخواستہ جس کسی کو یہ مرض لگ جائے ناظرین، پھر اس کے اوپر کوئی رنگ چڑھتا نہیں ہے. جس طرح ہمارے عرف عام میں کہتے ہیں سیاہ رنگ پہ کوئی رنگ نہیں چڑھتا، یا کہتے ہیں پتھر پہ کوئی بیج نہیں اگتا. تو جس آدمی کے دل میں مال کی محبت آ جائے، او اشد و قسوہ، وہ تو پتھر سے سخت ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا بیج کتنا جاندار ہو، ایمبریو کتنا شاندار ہو، جنس کتنی مضبوط ہو، بیج جتنا صحت مند ہو، اگر اگنے کے لیے نیچے پتھر آ جائے تو بیج کب تک اگے گا؟ پتھر پہ پڑی ہوئی ہلکی سی مٹی کی لکیر سے ممکن ہے بیج اپنی خداداد صلاحیت کی بنا پر تھوڑا سا اگ جائے، لیکن پھر جب اس کی جڑیں دائیں جائیں گی، بائیں جائیں گی، نیچے سنگ ہے، پتھر ہے، تو کب اس کی. اس طرح جس آدمی کے دل میں یا روئیں میں یہ جذبات، احساسات میں مال، پیسہ، درہم، دینار، دنیاوی نقشے آ جائیں، پھر اس کا دل، قرآن کہتا ہے، پتھر سے سخت ہو جاتا ہے. پھر نیکی کا کوئی بیج اس کے دل و دماغ پہ ناظرین اگتا نہیں ہے، اور اگر اگ بھی جائے تو لمحاتی ہوتا ہے، موسمی ہوتا ہے، ٹمپریری ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا. ہر مرض اس آدمی کے لیے ناظرین آسان ہے جس کو دنیا کی محبت لگ جائے. میں نے تنبیہ الغافلین میں ابو اللہ سمرقندی کا ایک قول پڑھا تھا، ابلیس کہتے ہیں اپنے چیلوں کو، شیطانوں کو، کہ اس شخص کو گمراہ کرنے کے لیے نہ جایا کرو جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا ہے. اگر کوئی نیک آدمی اس کے دل پہ نیکی کا بیج پھینکے گا بھی تو وہ اگے گا نہیں، اور وہ اتنی نیکی کرے گا جس سے اس کی دنیا کا حفاظت ملے. دنیا کو ایک کتابوں میں حکایت لکھی ہے، استاد شاگرد ایک لمبے سفر پہ روانہ ہوئے، ایک کپڑے میں پونے میں کھانا باندھا، روٹیاں استاد نے 3 باندھ دی. راستے میں کہا استاد نے کہ جہاں ہمیں بھوک لگے کہ ہم بیٹھ جائیں گے، تو استاد نے، شاگرد نے کہا بھوک لگے، استاد بیٹھا نا، تو اس نے وہ پونے کو کھول کر ایک لقمہ کھانا شروع کر دیا. کھاتا گیا، ایک روٹی کھا گیا. آگے جا کے استاد نے کہا بیٹھو، دسترخوان کھولا، پونے کو کھولا تو روٹیاں 2 تھیں. اب استاد جان بوجھ کر روٹیاں 3 رکھ کے لایا تھا، 2 شاگرد کے لیے، ایک اپنے لیے. بھولا نہیں تھا. اس نے کہا بیٹا روٹیاں 3 تھیں. اس نے کہا استاد اللہ کی قسم، نہ میں رکا، نہ آپ رکے، نہ میں نے کھائی، نہ آپ نے کھائی، گھر بھول گئے ہوں گے. تو استاد نے دیکھا اللہ کا نام بیچ میں آگے چپ ہو گیا. ایک روٹی انہوں نے کھا لی، ایک اس شاگرد نے کھا لی. آگے گیا تو سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں. تو استاد نے اس ماضی کے منظر کو سامنے رکھ کے کہا بیٹا 1 اینٹ تمہاری، 1 اینٹ میری، تیسری اینٹ اس کی جس نے روٹی کھائی تھی، تیسری. تو اس نے کہا استاد بار بار جھوٹ بولتے ہو، شرم آتی ہے، روٹی تو میں نے کھائی تھی. اب امام غزالی اس حکایت کو لکھ کر کہتے ہیں کہ اس کا سچ بھی برا تھا، اس کا جھوٹ بھی برا ہے.
پہلے روٹی بچ گئی جھوٹ بول کر تو قسم اٹھا لی، اب سونا ملتا ہے سچ بول کر تو سچ بول رہا ہے۔ اب یہ سچ اللہ کے لیے نہیں ہے، سونے کی اینٹ کے لیے، وہ جھوٹ ضمیر کے لیے نہیں تھا، روٹی کو بچانے کے لیے تھا۔ تو ناظرین، خدا نہ کرے کسی دشمن کو بھی دنیا کی محبت کا مرض نہ لگے۔ یہ ایک ایسا خوفناک مرض ہے جس کے بعد کوئی نیکی دوام نہیں پکڑتی، ہمیشگی نہیں پکڑتی، بہار کی رتیں نہیں آتی۔ ہر برائی اس آدمی کے لیے کرنی آسان ہوتی ہے جس میں دنیا کی محبت آ جائے۔ اب دیکھیں قتل کیوں ہوتے ہیں، چوریاں کیوں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں کیوں ہوتی ہیں، رشوت کیوں ہوتا ہے، حق کیوں مارے جاتے ہیں، جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے، دو نمبری کیوں کی جاتی ہے، ناجائز منافع کیوں ہوتے ہیں، بیٹیوں کا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہے، سیاست کے لیے اصول کیوں بدلے جاتے ہیں، دو نمبر مال۔ تو اگر آپ ان ساری برائیوں کو جو اخلاقی ہیں، معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، تجارت میں ہیں، زراعت میں، اگر آپ ان تمام برائیوں کا کھوج لگائیں، سرہ لگائیں، کسی دیندار بصیرت والے کھوجی کو متوجہ کر کے کہیں اس آدمی میں پیسے کا، وہ کہے گا ان تمام مرضوں کی روٹ کاز اور بنیاد جا کے دنیا کی محبت سے۔ اس لیے قرآن مجید نے جو تشبیہ دیا دنیا کو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اسی سورہ عنکبوت میں آتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھیل تماشے میں تھوڑی دیر کے لیے کھیلتے ہیں، پھر جب کھیل تماشا ختم ہو جاتا ہے تو بچے کھیل تماشے کے میدان کو چھوڑ کر فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ میں جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کچھ ریت کے ٹیلے بھی تھے، ہم ریت کے ٹیلوں میں پاؤں دے کر اوپر تھپکی دے کر گھر بنایا کرتے تھے۔ شاید میری عمر کے لوگوں کو اندازہ ہو، ایک زمانے میں بچوں کے کھیل کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پاؤں کو ریت کے اندر دے کر تھپکی دے کر گھر بنایا کرتے تھے، یہ کھیل کود ہوتی تھی۔ اچھا، کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ سارا دن کھیلے تو ماں باپ کو کتنے بوجھ لگتا ہے؟ کہ کھیل آدھا پونا گھنٹے کے لیے ہوتا ہے تاکہ سنجیدہ زندگی سے جب آدمی اکتا جائے اور دوبارہ سنجیدہ زندگی میں آنا چاہے تو اس کے لیے کھیل کود ہوتا ہے۔ کھیل کود فی نفسی تو کوئی چیز نہیں، یہ تو ہمارے دور کا عالمیہ ہے کہ کھیل کود بھی مقصود بن گیا ہے، مطلوب بن گیا ہے، ورنہ کسی صحت مند قوم میں کھیل مقصد کا درجہ نہیں لیتا۔ تو جو بچہ سارا دن کھیلے ماں باپ متفکر ہوتے ہیں، ورڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کرے گا۔ اس طرح نبی اس شخص کے لیے بڑے متفکر ہوتے ہیں جو سارا دن دنیا کمانے کے کھیل کود میں مصروف ہو۔ تو قارون کو ناظرین ایک مرض لگا تھا، وہ تھا حب دنیا کا، مال کی محبت کا، پیسے کی محبت کا، کائناتی نقشوں کا، دنیا کی پھیلی چیزوں کو اکٹھا کرنے کا۔ اور قرآن کہتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال۔ اللہ کہتا ہے یہ کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، پیسے ہیں، تکاثر ہے، کچھ نہیں۔ آئیے اللہ سے ہم دعا مانگیں کہ پروردگار کسی گناہ سے ناراض ہو کر حب دنیا کا مرض ہمارے اندر نہ اتار دے۔ اگر یہ اتر گیا تو پھر عقائد بھی گئے، عبادات بھی گئی، اخلاقیات بھی گئے، معاملات بھی گئے، حتیٰ کہ آدمی نہ دین کا رہتا، نہ دنیا کا، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا۔ اللہ کریم اپنے فضل سے مال کی محبت، پیسے کی محبت، دنیا کی محبت، ان سے مرضوں سے مجھے اور آپ کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔